ناظرین، آج علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو حکومت وقت نے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد ملک کے حالات جو ہیں بہت تلخ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ملک انتشار کی طرف جاتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی تو ممتاز قادری نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا، لیکن حکومت وقت نے کیا کیا؟ ممتاز قادری کو شہید کر دیا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ علیہ نے اس وقت اس کے خلاف آواز اٹھائی اور برملا اس کو برا بھلا کہا اور اس کے اوپر تنقید کی۔ ناظرین، لیکن عالم کفر جو ہے وہ کسی صورت اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا اور فرانس کے چند اخبارات نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے، گستاخانہ خاکے شائع کیے۔ تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں ان کو منقطع کیا جائے، لیکن ہماری حکومت نے ہمیشہ کی طرح اپنی غربت، اپنی بے بسی اور اپنے اوپر چڑھے ہوئے بے بہا قرضوں کے انبار اور بوجھ کا رونا روتے ہوئے، مصلحتوں کا شکار ہوتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پوری دنیا سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ تب علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے فیض آباد کے اندر دھرنا دیا اور کرتے کرتے چلتے چلتے بات مذاکرات تک پہنچی اور طے پایا کہ 20 اپریل 2021 کو فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ بعد ازاں علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے جانشین، ان کے فرزند علامہ سعد حسین رضوی بنے۔ سعد حسین رضوی جو ہے انہوں نے بھی اس بات کا عہد کیا کہ اپنے والد کے مشن کو لے کر وہ چلیں گے۔ انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کریں گے تو اس وعدے کو، اس اپنے پیمان کو پورا کریں۔ لیکن حکومت جو ہے وہ، کیونکہ آج کل فواد چودھری صاحب جو ہیں ان جیسے فلاسفر جو ہیں ان کے نرغے میں آئی ہوئی ہے اور ایسے فلاسفر جو ہیں انہوں نے حکومت کو گھیرا ہوا ہے، تو حکومت وقت نے بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے اور عالم کفر کے دباؤ کے اندر آتے ہوئے آج کے دن علامہ سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج پورا ملک جو ہے بند ہو چکا ہے اور ہڑتال کی سی کیفیت ہے اور ملک کے اندر افراتفری اور بد امنی اور انتشار کی فضا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آج ہمارے عوام کا تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں اور دیگر مذہبی جماعتوں کی صورت میں یہی مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور ہم یہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے کیسے بھی حالات آئیں گے ہم حالات کو تو فیس کر لیں گے، حالات سے تو لڑ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ناظرین، ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم ایک غیرت مند، نڈر، بے باک قوم ہے۔ ہم نے مشکلات کو خندہ پیشانی سے فیس کیا اور برداشت کیا، لیکن ہم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ ناظرین، سعد حسین رضوی جیسا کہ سب جانتے ہیں شیر کا بیٹا ہے، مجاہد ملت کا بیٹا ہے۔ یہ لا آف نیچر ہے، قانون فطرت ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے، بیٹے جو ہوتے ہیں،
90% جو ہے وہ والد کا پروفیشن جو ہے جوائن کرتے ہیں، اور ان کے اندر 90% جو خصوصیات جو کوالٹیز ہوتی ہیں اپنے والدین کی پائی جاتی ہیں۔ تو کسی صورت بھی حکومت اس بھول میں نہ رہے کہ کسی صورت بھی وہ علامہ سعد حسین رضوی کو دبا لیں گے اور ان کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہونے پہ مجبور کر لیں گے، کیونکہ بڑی مشہور کہاوت ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو علامہ سعد حسین رضوی جو ہیں، ان کی پرورش مجاہد ملت علامہ خادم حسین رضوی کے پہلو میں ہوئی ہے، ان کی گود میں وہ کھیلے ہیں۔ تو اگر وہ ویل چیئر کے اوپر پڑا ہوا بابا جو ہے اس کو حکومت نہیں جھکا سکی، تو آج ان کے فرزند ارجمند کو بھی کسی صورت جھکا نہیں پائے گی، اور آخر کار حکومت کو ٹوٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ تو حکومت کو آج عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے، اور اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے لوگوں کے ساتھ کسی طرح بھی پیار محبت سے پیش نہیں آ سکتے، ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ناظرین، ساتھ ہی میں اپنے عوام سے مطالبہ کروں گا کہ جلاؤ گھیراؤ کرنا، روڈ بلاک کرنا اور عوام کو مشکلات سے دوچار کرنا، یہ کسی صورت بھی اس ملک کے اور عوام کے حق میں نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑا کام کرنا ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ فرانسیسی مصنوعات اور دیگر گستاخ ممالک کی مصنوعات جو ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر ہم صرف نعرے لگا کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے ان کو کبھی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اکنومیکلی ہم سے بہت زیادہ سٹرونگ، اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ علامہ سعد حسین رضوی کو فوراً چھوڑا جائے، اور فرانس کے سفیر کو 20 اپریل کی ڈیڈ لائن جو دی گئی تھی اور مذاکرات کے اندر جو طے پایا تھا اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو ملک بدر کر دیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، والسلام۔